تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، مزید بھی تحقیقات ہوں گی، لیکن شبہ ظاہر کر دیا گیا ہے بھارت ملوث ہے۔ جی بالکل، اور یہ تو ایک محتاط بیان ہے جو کہ کینیڈا کی سیاسی قیادت میں دیا گیا ہے، لیکن میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کینیڈا کی حکومت کے پاس واضح طور پہ ثبوت ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چند ماہ قبل جو سکھ رہنما تھے ان کو باضابطہ طور پر کینیڈا کی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسی نے وارن کیا تھا کہ وہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے نشانے پہ ہیں تو آپ احتیاط کریں، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت تھے ان کو لے کے کینیڈا کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف نے چند دن قبل بھارت کا ایک دورہ کیا ہے، جس میں بھارت کی انٹیلیجنس چیف اور ان کی حکومت کے سامنے وہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں اور ان سے مزید تعاون کا مطالبہ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے بھارت نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جس کے بعد جو کینیڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے واپس آ کے اپنے وزیر اعظم کو بریف کیا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن، فرانس کے صدر اور اس کے علاوہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیا ہے اس سچویشن پہ، اور اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے یہ خطاب کیا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آلریڈی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے ایک سرکاری بیان بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اس معاملے پہ انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو اس میں ملوث افراد ہیں ان کو فوراً قرار واقعی سزا دی جائے، دے مسٹ بی براٹ ٹو جسٹس۔ تو اس سے یہ بات دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان جو بات کر رہا تھا بھارت کی انتہا پسندانہ اور نسل کشی کی پالیسی کے حوالے سے، آج کینیڈا کے وزیر اعظم اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ترجمان ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھارت کی جو نسل کشی کی پالیسی ہے مائنورٹیز کی طرف، وہ ایک صرف بھارتی سرحدوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک عالمی پالیسی بن چکی ہے۔ لیکن تیسری خوشائند بات یہ ہے کہ آج کینیڈا کے وزیر اعظم وہی بات کر رہے ہیں، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان وہی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کر رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اور پر امید ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ بھارت کے حوالے سے عالمی طاقتوں کی جو پالیسی ہے وہ بدلے گی اور ایک حقائق پر مبنی ہوگی، اور ان کے ساتھ جو دفاعی تعاون اور سفارتی تعاون ہے پالیسی بدلتی ہے بھارت کے حوالے سے عالمی طاقتوں کی۔ یہ رہیے گا سید محمد علی صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔